میرے بیٹے کے دل اور اس کی روح میں، دل دماغ اور روح میں عشق رسول تھا اور پاکستان سے محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ویژن بھی دیا تھا کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ مجھے بتاتا ہے کہ ابو، یہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے سوال کیا تھا نا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، تو اصل میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی کہ جو لیڈی بیبلون کے پیروکار ہیں یا اس کے علوم کو سیکھے ہوئے ہیں، اور ان کی برکات کی وجہ سے، ان کی دعاؤں سے، لیڈی بیبلون کی مدد سے ہمارے وہ جو بابل تہذیب میں یہودی قید تھے ان کو رہائی ملی۔ لیکن قرآن نے واضح بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ذوالقرنین ایک نیک آدمی تھا، اس نے اپنی نیکی کی وجہ سے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو پیروکار تھے لیڈی بیبلون کے، ان کی آگے جو یہ سلسلہ چلا اور پولیٹیکل اور اکنامک جو ورلڈ کے اوپر انہوں نے پنجے گاڑے ہیں، یہ فری میسن ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ وہ جو ان کے پریسٹ کہہ لیں، ان کے عالم کہہ لیں، وہ سائنسز جو ہیں جو اس نے اپنے پیروکاروں کو پڑھائے تھے لیڈی بیبلون نے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی بیبلون کی کمٹمنٹ ہے کہ اگر آپ میرا ایک مجسمہ بنائیں ادھر کوئی جہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکیں، تو میں آپ کو اسرائیل بھی دوں گی اور گریٹر اسرائیل بھی دوں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی جو علاقہ ہے وہ بیبلون تک، بابل تک پہنچے، اور آپ نے پھر وہ جو میرا اسٹیچو ہے آپ نے وہاں جا کے لگانا ہے بابل میں۔ تو یہ جو فری میسن والے ہیں انہوں نے پھر وہ اسٹیچو کے لیے کہا، تو یہ جو فرانس میں ٹاور ہے اس کا جو انجینئر تھا اس نے کہا جی میں بنا دیتا ہوں، لیکن لگائیں کہاں؟ انہوں نے سوچا کہ الیگزینڈریا پہ لگائیں، تو یہ مصر والے ڈر کے انہوں نے کہا یار پہلے ہی بہت نوست ہے ہمارے ملک میں، یہ خاتون کا آپ اسٹیچو ہمارے ملک میں نہ لگائیں۔ اور پھر انہوں نے فرانس کو کہا، فرانس نے کہا نہیں ہم نقشہ اس کا اسٹیچو بنا دیتے، لگاؤ کہیں اور پہ۔ تو ان کے اثر و رسوخ تھے فری میسن والوں کے امریکہ کے اوپر، تو انہوں نے پھر ٹاور آف لبرٹی جو ہے وہاں لگایا، جس کے 7 ہارنز ہیں، سینگ ہے، وہ لیڈی بیبلون کا وہ جانور جو تھا جس کے اوپر وہ سفر کرتی تھی، لوگوں کو ڈراتی تھی، وہ اس کے 7 منہ ہوتے تھے۔ وہ نیٹ پہ دیکھو تو آپ کو سارا کچھ نظر آئے گا کہ وہ لیڈی بیبلون کیا بلا ہے۔ اب یہ ساری کہانی اس طرف جا رہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے اور اس لیڈی بیبلون کے اسٹیچو کو بابل میں لگانے کے لیے اس کی حدود جو بناتے ہیں، وہ اس میں عراق بھی آتا ہے۔ اس کے سامنے جو رکاوٹ ان کو آتی ہے وہ پاکستان کا نیوکلیر ویپن ہے، تو وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو بیٹا بتاتا تھا کہ وہ کیل گابا کی بک جو پیسیو وائسز ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے ان ہولی الائنس، کہ اسرائیل نے ایک معاہدہ انڈیا سے کیا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے کہ اس کو توڑا جائے۔ وہ اس کی نظریں پاکستان کے سارے دشمنوں پر تھیں، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کلیپٹوکریسی ہے یا کلیپٹوکریٹس جو ہیں، یہ جو میں یہ ملک کے دشمن ہے، لیکن کہتے ہیں ہماری تو ڈیوٹی ہے نا، ہم نے تو اپنے ملک کے لیے جان دینی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس امید پر شاید اللہ تعالیٰ اس کے حکمران جو ہیں وہ نیک بنا دے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا تھا، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتا تھا، وہ ریجنل پالیٹکس کو سمجھتا تھا، وہ جو کنسپیریسیز ہیں اس ملک کے بارے میں وہ ان سب کو سمجھتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے۔
لیکن ان کا عشق اتنا زیادہ تھا کہ وہ پولیٹیشینز کے بارے میں کم سوچتے تھے، وہ اپنے عشق میں زیادہ آپ کہہ لیں کہ گم تھے، عشق کے رسول میں اور عشق کے ملک پاکستان میں۔ جی ناظرین، ہم اب آپ پوچھتے ہیں اپنے آج کے ہیرو میجر شجاعت حسین شہید تگمہ بصالت کے اس اعزاز کی طرف کے لیے پوچھتے ہیں کہ جو ان کو ملا، جو ان کی انفرادیت ہے پوری دنیا میں، تو اس کے بارے میں اس کے والد سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا کارنامہ ہمارے ہیرو نے انجام دیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے کمانڈو میں وہ ان کا ٹاپ آف لسٹ نام ہے، جو کوئی نہیں کر سکا۔ پلیز وہ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیے، تاریخ، جگہ، مقام شہادت اور اس مارکے کو۔ ہم جو کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور کمانڈو چے گوارا تھا، لیکن چے گوارا کی جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ کیوبا کی آزادی ہے، لیکن اور اس کا جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ وار کا جو سٹائل ہے، وار کے ٹیکٹسز ہیں وہ ہے۔ لیکن ہمارے بیٹے کی جو شہادت ہوئی، یا جس طریقے سے شہادت ہوئی، یا جس طریقے سے اس نے لڑائی کی، اس طرح کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ تو ان کی یونٹ کے افسران یا سولجرز کی طرف سے ہی ہیں، یا انہوں نے کچھ ہمیں وار کی جو سکوا کی ویڈیوز ہیں وہ جو ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ ہماری کاسٹ چدڑ ہے اور اس میں وہ سکوا کا آپریٹر بار بار کہتا ہے چدڑ وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں، اور چدڑ تو وہاں اکیلا تھا۔ بتاتے ہیں کہ کوئی 9 بجے، یہ 11 اپریل کی 9 بجے کے قریب جو سی او ان کا ہے اس کو اطلاع ملی کہ کچھ دہشت گرد یہاں 7 فوجیوں کے گلے کاٹ کر وہ تشکیل جو ہے کوئی 3-4 مہینے بعد واپس جا رہی ہے، تو اس کو جانے نہیں دینا۔ سی او کہتا ہے کہ میں نے شجاعت کو فون کیا کہ شجاعت، یہ دہشت گرد جو غیر ملکی پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے 7 سپاہیوں کے، فوجیوں کے گلے کاٹے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں آپ نے۔ تو کہتا ہے، اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس وقت بیٹا 27 فوٹ کے اوپر تھا، لیکن ان کے جو راستے یا اندازے تھے وہ 26 الفا کے قریب جا بنتے تھے۔ تو وہاں سے بیٹا اس نے 2 اپنے کانفیڈینشیل یا قابل اعتماد جو سولجر تھے وہ لیے اور بھاگ کے گیا 26 الفا پر۔ وہاں اس نے سکوا کے ذریعے آبزرو کیا کہ وہ کہاں آ رہے ہیں، کس راستے پہ آ رہے ہیں، کہاں میں ان کو روکوں۔ تو چونکہ وہ ہر انچ کو جانتا تھا، اور وہ جو دہشت گرد تھے ان کو تو راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن اس کو سب علم تھا، چونکہ یہ سارا دن وہاں سروے کرتا رہتا تھا، بڑا اسٹریٹجسٹ تھا، بڑا اسٹریٹجی بناتا تھا، بڑی پلاننگز بناتا تھا، ایسے ہوگا تو ایسے کریں گے، ایسے ہوگا تو ایسے کریں گے۔ وہ وار ٹیکٹسز جانتا بھی تھا اور اپنے بھی بناتا تھا کہ اس حالت میں یہ کرنا چاہیے، اس حالت میں یہ ہوگا۔ تو وہاں سے 2 بندے اور اس نے اپنے لیے، اور 4 آدمیوں کو ساتھ لے کے وہ ان کے راستے میں چلا گیا۔ اب اس کو سکوا والا آپریٹر جو ہے نا وہ ساتھ انفارم کر رہا ہے، تو جو اس میں اب تصویریں نظر آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چدر صاحب یہ 16 آدمی ہیں اور فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں اور آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ راستے میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے گھات لگا لی، جیسے چیتا گھات لگا کے دشمن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 16 پہلے 3 کے گروپوں میں آ رہے ہیں، اور یہ جو پہلے 3 ہیں یہ لفظ بولتا ہے 12 بجے کی لائن میں آ رہے ہیں۔